الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مصلیان کرام، آج جمعہ کا دن ہے۔ ہم اور آپ جمعہ کی 2 رکعت فرض نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ عبادات کا مہینہ ہے۔ ہم نے اور آپ نے ابھی گزشتہ دنوں میں ہی کئی اہم عبادات جو اس مہینے کے اوپر ہمارے اوپر واجب تھی اس کو ادا کی گئی۔ آج ان عبادات کی تکمیل کے بعد پہلا جمعہ ہے۔ اب ہم انشاءاللہ، اب تک تو بہت سے ان مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی جن کا تعلق ان ایام کے اندر کی جانے والی عبادات سے تھا۔ اب ہم لوگ باضابطہ نئے موضوع کے طرف اور نئے مشن کی طرف آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ آنے والے جمعوں کے اندر آپ ایک نئے موضوع پر گفتگو کو سنیں گے۔ آج کا دن ہم لوگوں کے لیے اس معنی کے اعتبار سے بھی سعادت بخش ہے کہ آج ہماری مسجد کے اندر سنت کی اتباع کرتے ہوئے ایک اہم عبادت نکاح کو انجام دیا جائے گا۔ ابھی نماز کے بعد آپ کی اس مسجد میں ایک نکاح ہوگا، اس لیے آج مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ نکاح سے متعلق کچھ گفتگو کو سنیں۔ وہ تو آج کے وقت میں یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ نکاح کو لے کر گفتگو اگر کی جائے تو آج کے معاشرے میں نکاح جیسی عظیم عبادت کو جس طریقے سے اپنے اوپر ایک بوجھ بنا لیا گیا ہے، تو اتنے پہلو ہیں اس کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 8-10 جمعہ چاہیے۔ اگر پورے موضوع کا احاطہ کیا جائے نکاح کو لے کر، جو آج معاشرے میں ہمارا آپ جن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، اگر ان کو سامنے رکھ کر بات کی جائے، ان کا حل پیش کیا جائے، تو کم از کم 8-10 جمعہ چاہیے۔ اور میرا بہت پہلے سے ارادہ ہے انشاءاللہ کہ ہم لوگ اس موضوع پر بہت تسلی سے گفتگو سنیں گے۔ آج چونکہ نکاح ہونا ہے تو موقع کی مناسبت سے کچھ باتیں نکاح کے متعلق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتلانا اور آپ کے علم میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ نکاح ہے کیا۔ جیسے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے نا کہ نماز کیا ہے، نماز کے کیا طریقے ہیں، کیا شرائط ہے۔ اسی کے اعتبار سے ہم اور آپ نماز جب ادا کرتے ہیں تو ہماری نماز مقبول ہوتی ہے، فرضیت ذمے سے ساقط ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر عبادات ہیں، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، جنازے کا حکم ہے، بہت سارے احکامات ہیں شریعت نے ہمیں اور آپ کو دے رکھا ہے، اور ہر حکم کا طریقہ بھی شریعت نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے۔ جب ہم ان طریقے کے مطابق ان احکامات کو انجام دیتے ہیں تب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم نے اس حکم کے اندر شریعت کی اتباع کی، یا یہ کہ سنت کی اتباع کی، اور سنت کے مطابق ہم نے اس عمل کو انجام دیا۔ اسی طریقے سے جب اسلام نے نکاح کا حکم دیا، اور نکاح انسان کی
فطری جذبہ کی تسکین کے لیے واجب قرار دیا گیا۔ عام کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن حالات میں نکاح کرنا فرض اور واجب ہوتا ہے شریعت کی نگاہ میں۔ وہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر جنسی خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجود رکھی ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہر انسان کے اندر فطری طور پر نیچرل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنسی خواہشات رکھی ہے، اس کی تکمیل کا جذبہ ہر انسان کے دل کے اندر اٹھ رہا ہوتا ہے۔ اسی کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا راستہ مسلمانوں کو دیا۔ اور دنیا کے اندر آپ جا کر دیکھیں گے کچھ قومیں وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اس پورے جذبہ کو کچل دو، اپنی خواہشات کو مٹی میں ملا دو اور شادی نہیں کرنی ہے تمہیں، نکاح نہیں کرنا، جوگی بن جاؤ، راہب بن جاؤ، پہاڑوں پر چل جاؤ، اپنی زندگی کو گزارو۔ یعنی ان خواہشات کی تکمیل کے لیے تمہیں کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ تم اس خواہشات کو دفن کر دو اور ختم کر دو۔ ایک یہ نظریہ ہے دنیا کے اندر۔ دوسرا نظریہ یہ ہے جو آج کل بہت زیادہ عام ہے کہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ بالکل فری ہیں، جہاں چاہیں، جس طرح چاہیں، جب چاہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کر لیجئے، کوئی اس کے لیے طور اور طریقہ نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیں انگریزوں کو، جہاں دیکھیے وہاں منہ مار رہے ہیں، جہاں دیکھیے وہاں ان کی عورتیں گھوم رہی ہیں، جہاں دیکھیے وہاں ان کے بچے گھوم رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بھائی جنسی خواہشات بھر رہی ہے، تکمیل کر لو، جب چاہتے ہو جہاں چاہتے ہو کر لو۔ اسلام نے کہا نہیں، جنسی خواہشات ہے، اس کو کچلنا بھی نہیں ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے تم کو ہم فری ہینڈ بھی نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ ہم نے تمہارے لیے ایک راستہ طے کیا، اور وہ راستہ ہے نکاح کا۔ تم نکاح کے راستے کو اپناؤ اور اس کے ذریعے سے اپنے دل کے اندر پیدا ہو رہے جنسی خواہشات کی تکمیل کے راہیں اپناؤ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسلام نے نکاح دیا، اور نکاح کا ایسا نظام دیا کہ دنیا کے پاس ایسا نظام موجود نہیں ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں جو قوم بستی ہے کہتی ہے 7 جنم کا ساتھ ہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اسلام نے کہا نہیں، کسی کے اوپر اتنا جبر اور زبردستی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور کئی علاقوں میں چل جائیے، یہ پرتھا چلی آ رہی ہے، بس باپ جہاں چاہے وہاں کر دے۔ اسلام نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں چلے گا۔ بالغ لڑکا ہے، بالغ لڑکی ہے، اس کو پورا اختیار ملے گا، پوری آزادی ملے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئیں اور آ کر کہا یا رسول اللہ، میرے والدین میرا نکاح فلاں جگہ پر کروانا چاہتے ہیں، اور میں اس نکاح سے کو پسند نہیں کرتی ہوں، راضی نہیں ہوں، تو کیا وہ میرا نکاح مجبوری زبردستی کروا دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تمہارے والدین کو اس کا اختیار نہیں ہے، اگر تم راضی نہیں ہو تو کوئی زبردستی تمہارا نکاح نہیں کروا سکتا ہے۔ وہ صحابیہ فوراً کھڑی ہوتی اور کہتی یا رسول اللہ، مجھے وہ نکاح پسند ہے۔ میں تو دنیا کو یہ بتلانے کے لیے آپ سے یہ سوال کی تھی کہ اسلام نے عورتوں کو نکاح کے معاملے میں کتنی آزادی دی ہے، دنیا جان لے، اس لیے میں آ کر آپ کے سامنے یہ سوال کیا، ورنہ مجھے وہ نکاح کیا ہے، پسند ہے، وہ رشتہ پسند ہے، میں اس سے نکاح کرنے جا رہی ہوں۔ تو اسلام نے نکاح کے معاملے میں بہت لچک رکھا، بہت آزادی دی، بہت سوچنے سمجھنے کا موقع دیا، کہا دیکھو غور و فکر کر کے کہیں رشتہ کرو، اگر تمہیں رشتہ کرنا ہے تو پہلے تم غور و فکر کر لو، استخارہ کر لو، اچھی طرح سمجھ لو، کسی کے دباؤ میں آ کے، کسی کی زور زبردستی میں آ کر اور اپنی خواہشات کو بالکل کچل کر تمہیں اس رشتے کو منظور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوا ابھی ہمارے ملک میں ایک واقعہ ہوا نا، ابھی آپ نے دیکھا نا، راجہ رگھوونشی کا واقعہ ہوا، کیا تھا معاملہ تھا اس خاتون کا؟ خاتون کہیں اور نکاح کرنا چاہتی تھی اور گھر والے زبردستی اس کا نکاح کہیں اور کروا دیے، نتیجہ بد دنیا کے سامنے ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں سے پوچھو، بیٹا میں تمہارا نکاح کرنے جا رہا ہوں اور فلاں لڑکے سے یا فلاں لڑکی سے کرنے جا رہا ہوں، کیا تمہیں پسند ہے؟ تم رضامند ہو؟ بنا زبردستی کے، بالکل اس کی زبان سے ایک دم آزادی کے ساتھ اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیجیے، اور پھر اس سے جواب مانگیے۔ جب وہ جواب دیتی ہے ہاں میں، تب آپ نکاح کے لیے آگے بڑھیے۔ اب نکاح کیسے ہوگا اسلام میں، اس کو جان لیجیے آپ۔ ہمارا سمجھتے ہیں کہ نکاح بہت مشکل ہے، مشکل ہی سمجھ کر ہم لوگوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے جوان بچوں اور بچیوں کو بوڑھا کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ نکاح کو مشکل سمجھ کر، بوجھ سمجھ کر، یا اس کے اوپر ایک بڑا خرچہ اپنے اوپر دماغ کے اوپر لا کر کہ جب تک اتنا پیسہ میرے پاس نہیں ہوگا، اتنے انتظامات نہیں ہوں گے، میں نکاح نہیں کر پاؤں گا۔
یہ سارا بوجھ لے کر نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ گھر میں موجود نوجوان بچہ اور بچی بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. عمر کیا ہے ان کی؟ بڑھاپے کی طرف ہے. آپ عرب جائیے, عرب میں کبھی کسی سے بات ہو جائے, وہ پتہ چل جائے کہ 20-22 سال کا لڑکا اور شادی نہیں ہوئی تو سر پکڑ لیتے ہیں. وہ 20-22 سال کا لڑکا ہے اور نکاح نہیں ہوا, اگر ان کو پتہ چل جائے گا تو سر پکڑ لیتے ہیں عرب کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسلام نے تو جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے تمہیں ایک صحیح راستہ نکال دیا تھا, تم اس کو اپنایا نہیں. نتیجہ یہ کہ سارے غلط راستے پر نوجوان کھڑے ہیں. آپ دروازہ بند کریے گا, لوگ توڑ کر نکلیں گے. ہر نوجوان کے دل کے اندر امنگ اٹھ رہا ہے نکاح کا. ہر انسان کے اندر فطری طور پر یہ نیچر موجود ہے, اور آپ اس نیچر کے خلاف اگر دنیا اور سماج تیار کریں گے تو نوجوان اس نیچر کو توڑ کر غلط راستے سے اپنی خواہشات کو تکمیل کریں گے. اور ہو رہا ہے یہ دنیا کے اندر. اسلام نے کہا نہیں, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ, تم میں جو بھی بے جوڑا ہے, یعنی شادی نہیں ہوا ہے, کنوارا ہے, شادی ہو گئی ہے, بیوی سے علیحدگی ہو گئی ہے, ایسا کوئی شوہر ہے یا ایسی کوئی خاتون ہے کہ اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے, کوئی بھی بے جوڑا ہے, بے نکاح ہے, اس کا پکڑ کر نکاح کرواؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, اور تمہارے جو باندی اور غلام, جو نیک بندے تمہارے ماتحت ہیں, سب کا نکاح کرواؤ. کوئی بے جوڑا دنیا کے اندر نہیں رہنا چاہیے. اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مرد کسی خاتون کے بغیر یا کوئی خاتون کسی مرد کے بغیر ہو. ہر ایک کسی نہ کسی کے نکاح میں. ایسا حال تھا نکاح کا کہ ایک صحابیہ بیوہ ہوتی, اتنی عدت گزر رہی ہے, عدت کے دوران اتنا پیغام آنے لگا نکاح کا کہ وہ صحابیہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ دیکھیے یہ حال ہو رہا ہے, اس گھر میں نہیں رہ سکتی ہوں. سارے صحابی رشتہ بھیج رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم فلاں کے گھر جا کر اپنی عدت پوری کر لو. یعنی یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی بے نکاح رہے معاشرے کے اندر, سماج کے اندر کوئی ایسا فرد ہو جس کا نکاح نہ ہوا ہو. اس کا تصور ہی اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلامی سماج کے اندر ہر بالغ مرد, ہر بالغ عورت کا نکاح ہو جانا چاہیے. حکم دیا, کہا سن لو, ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ کیسے کریں گے شادی, کہاں سے خرچہ اٹھائیں گے, کہاں سے بیوی کی ضروریات کو پوری کریں گے, کہاں سے اپنے بچوں کے دودھ کا اور علاج کا اور حدیث کا انتظام کریں گے, ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, صرف شادی کر دینے سے ہوگا. کہا قرآن نے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر یہ محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا. شادی کرو مالدار بنو, قرآن کی آیت کہتی ہے. دولت نہیں ہے, شادی کرو دولت آئے گی. نوکری نہیں ہے, شادی کرو نوکری آئے گی. روزگار نہیں ہے, شادی کرو روزگار آئے گا. گھر کے اندر تنگی ہے, شادی کرو تنگی ختم ہو جائے گی. یہ قرآن کا وعدہ ہے. کوئی اس وعدے پر یقین کر کے عمل تو کر کے دکھلائے. اصل معاملہ تو عمل کا ہے. آپ عمل کر کے دکھلائیے تو اللہ کے اس قرآنی وعدے پر آپ کو یقین تو ہو. وعد اللہ حقا, اللہ نے قرآن میں کیجیے کہا اللہ کا وعدہ بالکل سچ ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے جب جاب میں چلے جائیں گے, نوکری میں چلے جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے, تب میں شادی کروں گا, یہ آپ کی دماغ کا خرافات ہے. یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. آپ جو اپنے بچوں کو بوڑھا کر رہے ہیں گھر کے اندر, تو آپ جا کر کبھی دیکھیے تو پردے کے باہر آپ کے نوجوان بچے اور بچے کتنے گناہوں کے اندر مشغول ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں اگر تمہیں یقین نہیں ہے کہ تمہارے بچے اور بچیاں کیا کر رہے ہیں, کبھی اس وقت تم سڑک پر کھڑے ہو جاؤ جب بچوں کے اسکول سے نکلنے کا وقت اور ٹیوشن جانے اور آنے کا وقت ہوگا. تمہیں کھلی آنکھیں وہ ساری حقیقت سامنے آ جائیں گی کہ آج کا نوجوان طبقہ کیا کر رہا ہے. اور اس کے قصوروار والدین ہیں, اس کے قصوروار سرپرست حضرات ہیں, اس کے قصوروار سماج کے اندر بااثر رکھنے والے لوگ ہیں. وہ لوگ جو سماج کے اندر سماجی قسم کے لوگ ہیں, اثر و رسوخ رکھتے ہیں, وہ ذمہ دار ہیں. وہ اپنے سماج کے اندر اگر نکاح کو آسان نہیں کریں گے اور نکاح میں جلدی کے لیے عمل نہیں کریں گے تو یہی ہوگا جو معاشرے میں ہو رہا ہے. میں نے کہا نا آپ کو, نکاح کی حقیقت صرف جان لیجیے. اسلام نے کہا پسند آ گیا, بیٹی بیٹا سے اجازت لے لو, پیغام بھیج دو. پیغام چلا گیا, بیٹھ کر کوئی ایک دن طے کر لو, اور اس دن کے اندر 2 گواہوں کے سامنے لڑکا پہلے کہہ دے یا لڑکی پہلے کہہ دے کہ میں اجازت دیتا ہوں یا دیتی ہوں, اور جو دوسرا والا ہے وہ قبول کر لے, نکاح ہو گیا. کوئی دعوت نہیں, کوئی خرچہ نہیں, کوئی میرج ہال کا انتظام نہیں, کوئی گوشت کا انتظام نہیں, کوئی ناشتے کا انتظام نہیں, کہیں اس کا تذکرہ, کوئی جہیز کا انتظام نہیں ہے. خاص بات تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح کیا. کیا آپ نے کوئی بیوی آپ کی 11 میں سے اپنے گھر سے جہیز لے کر آئی تھی؟ آپ نے اپنے 4 بیٹیوں کا نکاح کیا.
حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے جہیز دیا؟ اور حضرت فاطمہ کو بھی جہیز نہیں دیا آپ نے حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچیرے بھائی تھے اور آپ کی ہی پرورش میں تھے، بچپن سے آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے ان کا نکاح کرایا تو ان سے کہا اے علی جا کے دیکھو کچھ ہے تمہارے پاس، تو دیکھا کچھ سامان تھا، لاؤ اس کو بیچو اور اس سے اپنی ضرورت کی تکمیل کرو۔ آپ بحیثیت سرپرست لڑکوں اور لڑکی دونوں ہونے کے آپ نے اس نکاح کے موقع پر کچھ سامان کا انتظام کیا، ورنہ اس کے علاوہ آپ نے اپنی 3 بیٹیوں کا میں سے 2 بیٹی کا نکاح 2 مرتبہ کیا۔ اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے یہاں تھی، اسلام کے بعد ان لوگوں نے طلاق دے دی، تو آپ نے ان سے دونوں بیٹیوں کا یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، لیکن کہیں یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 روپیہ بھی دیا ہو۔ یعنی اسلام میں نکاح اتنا آسان ہے، صرف دونوں پارٹی کی رضامندی ضروری ہے، ایک ایگریمنٹ ہوگا، مہر مقرر ہوگا، بنیادی طور پر لڑکا کے اوپر ایک خرچہ آتا ہے۔ شادی مثلا میں دیکھا جائے تو سارا خرچہ لڑکے کے اوپر ہے، مہر لڑکے کو دینا ہے، ولیمہ کرنے کا حکم لڑکے کو ہے، تو کچھ کا خرچہ ہوگا۔ یہ ولیمہ کون کرتا ہے؟ لڑکا کرتا ہے۔ مہر کون دیتا ہے؟ لڑکا دیتا ہے۔ لڑکی یا لڑکی کے باپ کے اوپر اسلامی شریعت کے اندر 1 پیسے کا بوجھ نہیں۔ آج کیا ہے؟ سارا بوجھ لڑکی والے کے سر پر۔ آج کے معاشرے کے اندر سارا بوجھ لڑکی والے کے سر پر۔ اب وہ لڑکی کا باپ پوری زندگی اس بیٹی کے پیچھے اپنا جان اور مال لگایا، اب وہ پوری دنیا میں انتظام کرتے چل رہا تھا کہ کچھ پیسہ ہو جائے، سودی قرض لیتے ہیں لوگ، لون اٹھاتے ہیں، پھر جا کر اپنی بیٹی کو بیاہتے ہیں، اور لڑکے کا باپ مزے سے بیٹی کی بہو لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ نہیں بھائی، نکاح اسلام میں صرف 2 لڑکا لڑکی اور 2 گواہ، 4 لوگوں میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لڑکا کہے گا میں نے اجازت دی، لڑکی کی میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ کچھ نہیں ہے، نہ اس کے آگے کچھ ہے، نہ اس کے بعد کچھ ہے۔ ہاں، اس کے بعد جب شب زفاف گزر گیا تو لڑکے کو حکم ہے کہ ایک ولیمہ کرو۔ اور سن لیجیے، ہمارے یہاں معاشرے کے اندر سب سے بڑا دباؤ سماج کا ہے۔ سماج کیا کہے گا، ہمارا خاندان کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، اس کو لے کر ہم پریشان رہتے ہیں۔ نہیں پوچھیں گے تو لوگ منہ پھلا لیں گے، بات نہیں کریں گے۔ آپ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا، صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا، ویسا تعلق ہمارا آپ کا کسی سے ہے؟ کس درجے کا تعلق تھا! صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنا پورا گھر بار چھوڑ کر مکہ سے مدینہ آ گئے۔ کیا قربانی دی؟ کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے ساری قربانیاں دے کر وہ کہاں سے چلے آئے؟ مکہ مکرمہ سے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، بال بچوں کو چھوڑ دیا، پوری جائیداد تجارت سب کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کتنی محبت ہوگی! اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ کے اندر ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالدار صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن 10 صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری اس دنیا کے اندر دی۔ ان میں سے کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اتنے مالدار تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا نا تو کلہاڑی مار مار کر سونا کو چھاٹ چھاٹ کر اور تقسیم کر کر کے ان کے ورثہ میں تقسیم ہوا تھا۔ اتنا سونا چھوڑ کر مرو اندازہ لگا لیجیے آپ۔ لوگ کہتے ہیں نا مالداری اس لیے اتنا کیسا خرچ کر رہا ہے۔ ان کا نکاح ہوتا ہے مدینہ منورہ کے اندر، ایسا نکاح ہوتا ہے کہ مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور آج کا مدینہ اور کل کے مدینے میں بہت فرق تھا۔ مدینہ کا مطلب آپ ایک چھوٹا سا گاؤں سمجھ لیں، 20 25 40 50 100 گھروں کا بس۔ اس مدینے کے اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرتے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں، نہ آپ کو خبر دیتے ہیں۔ سن لیجیے، کوئی تکلف نہیں، یہاں تک کہ جب دوسرے دن حاضر ہوتے ہیں تو کرتا کے اوپر پیلے کلر کا رنگ ہوتا ہے، کوئی خوشبو استعمال کیے ہوں گے نکاح کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کہ تمہارے کرتے کے اوپر کس چیز کا داغ ہے؟ تو وہ بتلاتے ہیں کہ میں نے کل نکاح کیا ہے۔ تو آپ نے کہا ارے بھائی تم نے نکاح کیا ہے تو اولیم ولو بشاتین، بھلے ایک بکری سے ہو ولیمہ تو کرو۔ آپ نے کوئی شکایت نہیں کی، یعنی مدینہ میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے کہ میرا صحابی کیا کر رہا ہے، نکاح کر رہا ہے۔ کتنا آسان تھا نکاح، آپ سوچ لیجیے۔ اور آج کے معاشرے میں ہم نے اپنے نکاح کو کتنا مشکل بنایا ہے، اور اس کے کیا نتائج دکھ رہے ہیں وہ ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے آپ اس بات کا عہد کیجیے آج کہ ہم نکاح مسجد کے اندر کریں گے، نکاح کو آسان بنائیں گے، نکاح میں جو مشکلات اور جو رسم اور رواج اور بدعت و خرافات گھس گیا اس کو نکال کر پھینکیں گے۔ یہ آپ عہد کیجیے، اگر آپ یہ نہیں کریے گا سماج کے اندر سے برائی پر، یہ ایسی برائی نہیں ہے کہ مولوی صاحب کی تقریر سے حل ہو جائے گا، یہ ایسی برائی ہے جس کے خلاف آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ جب آپ نکاح کر رہے ہیں آپ کو کر کے دکھلانا ہوگا، آپ کے بچے کا نکاح ہو رہا آپ کر کے دکھلائیے گا،
آپ کے محلے میں نکاح اور آپ محلے کے ساتھ کہیے گا کہ تم اگر کھانے کا انتظام کرو گے بیٹی کی شادی میں تو میں تمہارے شریک نہیں ہوں گا، تمہیں نہیں کھلانا ہے، ہمیں نہیں کھلانا ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوگی، تم اگر کھانے کا انتظام کرو تب ہم نہیں جائیں گے۔ جب تک آپ اس طریقے سے انقلابی طور پر کھڑے نہیں ہوئیے نکاح آسان نہیں ہوگا۔ اور اسلام میں نکاح سب سے آسان، اتنا آسان حکم تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی ایسا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں اور دو لوگ سن لیے نا، وہ کہا بھائی میں تم سے نکاح کرتی ہوں، ایک ٹھیک ہے میں تم سے نکاح کر لیا، ہو گیا نکاح۔ کوئی قاضی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خطبے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وقت طے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنا آسان نکاح کو رکھا، کیوں؟ تاکہ گناہوں کا راستہ بند ہو۔ آپ نکاح کو مشکل کریں گے، گناہوں کا راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ لہذا آج جن کا بھی نکاح ہے وہ انتہائی مبارکباد ہے، انہوں نے مسجد کا انتخاب کیا کہ ہم مسجد کے اندر کیا کریں گے؟ نکاح کریں۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد کے اندر ہر طرح کے بدعات و خرافات سے ہمارا بچ جاتے ہیں، رسم سے رواج سے بچ جاتے ہیں۔ جتنے لوگ موجود ہیں ان کو جو دعائیں دینے والے ہیں سب باوضو لوگ ہیں، سب نمازی لوگ ہیں، سب اللہ کے حضور ابھی اپنی گناہوں کی توبہ کروانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ایسی مجلس کے اندر نکاح کیجئے، تمام رسم و رواج سے آپ بچیے گا۔ ہاں آپ ولیمہ کیجئے، استطاعت کے مطابق کیجئے۔ ولیمے میں آپ کی اگر حیثیت ہے 5 کروڑ روپے خرچ کرنے کی، کیجئے 5 کروڑ روپے خرچ، کوئی نہیں منع کرے گا، لیکن دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ناموری نہیں ہونی چاہیے، شہرت نہیں ہونی چاہیے، مخلوط نظام نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں لڑکا اور لڑکی، مرد عورت کا پردہ ہے، وہ پردہ کسی بھی موقع پر نہیں ہٹ سکتا ہے۔ آپ مسئلہ جانتے ہوں گے نا، اگر ایک شوہر اور بیوی میں اگر بیوی کا انتقال پہلے ہو جاتا ہے، شوہر کا بیوی سے تعلق ختم ہو جاتا ہے نکاح کا، اب یہ شوہر اپنی اس بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، غسل نہیں دے سکتا ہے، اگر قبر میں اتارنے والا کوئی دوسرا موجود ہے تو قبر میں نہیں اتار سکتا ہے، ہاں دیکھ سکتا ہے، بیٹا کرے گا اس کا باپ۔ یہ ہے پردے کا لحاظ اسلام میں۔ عورتوں کی نماز کا طریقہ الگ رکھا گیا، کیوں؟ تاکہ عورتیں نماز کے اندر باپردہ دکھیں۔ جب اسلام نے اتنا زیادہ اپنے احکامات کے اندر احتیاط برتی ہے تو ہم اور آپ پھر کسی بھی فنکشن اور کسی بھی موقع پر جو بے پردگی کا ماحول تیار کرتے ہیں، یہ ذرہ برابر بھی اس کی گنجائش نہیں۔ اس طریقے سے آپ کریں سنت کے مطابق تو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر ہی برکت ہوگی اور آخرت میں اس کا ثواب ملے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جان لیجیے آج سب سے زیادہ جس چیز کا ہمیں اور آپ کو شکایت ہے وہ ہے بے سکونی کا۔ ہر آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن بے سکون ہے، سکون نہیں ہے، خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ جا کر دیکھیں، میں نے ایک حدیث پڑھی ابھی شروع میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ آج سب سے زیادہ خرچ زندگی میں انسان اگر کسی کام میں کرتا ہے تو شادی میں کرتا ہے، اس کے اثرات سے پوری زندگی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کی زندگی میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو بے سکونی اور بے پریشانی اور اولادوں کی نافرمانی جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا جڑ ہے آپ کا نکاح والی مجلس۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ آپ تیار ہوئیے کم خرچ کرنے کے لیے، دیکھیے کیسی برکتیں آپ کی اس کی اولاد کے اندر، اس کے مال کے اندر، اس کی زندگی کے اندر اور اس کی محبت کے اندر آپ کو دکھیں گی۔ یہ ساری وہ چیزیں جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تقریر سے کچھ نہیں ہوگا، میں ہزار مرتبہ کہتا ہوں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر تقریر سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ جب تک آپ ہی کے معاشرے کے نوجوان کھڑے نہیں ہوں گے کہ میں نکاح کروں گا بغیر جہیز کے، میں نکاح کروں گا مسجد کے اندر، میں نکاح کروں گا ساتھی کے ساتھ، جب تک ہم اور آپ کھڑے ہو کر نکاح نہیں کریں گے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم لوگ عمل کریں گے نا، انشاءاللہ عمل کیجیے۔ اور آپ صلی اللہ نے جو وعدہ کیا قرآن کے اندر کہ یہ اگر محتاج ہے تو ہم ان کو مالدار بنا کر دکھلائیں گے۔ آپ خود دیکھیے آپ کی شادی کے وقت کیا حالات تھے اور آج دیکھیے کیا حالات ہیں۔ 8-8 10-10 بچے ہوتے تھے پہلے، سب پڑھے سب بڑے سب ترقی کر گئے، کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے۔ کیا وہی حالت تھی شادی کے وقت؟ نہیں، اس شادی کی برکت سے اللہ نے زندگی میں پھر اتنا زیادہ بہار لایا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ کے وعدے کو سچا جانیے اور سچا جان کر اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نکاح جیسی دوسری عبادتوں کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔